عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ کوفیوں کے چند لٹیرے شمر کی اماہیت میں آگے بڑھے، تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت مال ملے گا، مگر وہاں تو صرف اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے بیٹے سے دنیا کا مال کیا ملتا؟ مایوس ہوئے تو کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ جنابہ بی بی سکینہ کی کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو تھپڑ مار دیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان کیا ہو سکتی ہے؟ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے، کتنا سنگ دل اور ملعون تھا وہ شخص جس کا تماچا بی بی سکینہ کے منہ پر پڑا۔ جس ہاتھ سے تھپڑ پڑا وہ ہاتھ بد کردار تھا۔ اعضاء سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا۔ عمر بن سعد ملعون آیا، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لوٹ ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اہل بیت ایک ہی خیمے میں پڑے ہوئے اپنی حالت زار پر رو رہے تھے کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے، پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ شام غریباں ہے۔ اب شام غریباں آتی ہے، درد علم میں ڈوبی ہوئی شام، خون شہیدہ میں لت پت شام، افسردہ اور نڈھال شام۔ صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت اطہار کو پابند سلاسل کر لیا۔ شمر اور ابن سعد وغیرہ نے چند لوگوں کو اسیروں کے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا اور حلی بن یزید ملعون امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بی سکینہ اپنے بابا سے باتیں کرتے ہوئے، شام کے لوگ اتنے بد سلوک ہیں بابا، ان کے دل پتھر کی طرح، ان کے ہاتھ اتنے بھاری ہیں، میرا دل ان کے بچوں کے لیے جل رہا ہے۔ اس نے مجھے اتنا مارا، اب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے مجھے اتنا مارا یہاں تک کہ پیٹھ جھک گئی۔ اس کے ہاتھ کا نشان مٹنے لگا، مگر اس کی انگوٹھی نے میرے چہرے پر نشان چھوڑ دیا۔ آپ نیزے پر ہیں اور میں اونٹ پر ہوں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہم کتنے ملتے جلتے ہیں بابا، انہوں نے میرے دانت بھی توڑ دیے۔ وہ چاند سے کہتی ہے، اس رات کے لیے تم میری شمع ہو۔ میں نے اپنے چچا عباس کی یاد تازہ کر دی ہے، آپ میرے چچا کی طرح نظر آتے ہو۔ وہ بولی، بابا